بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد صرف اور صرف حضور کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور آپ سرکار کے کرم کو، آپ سرکار کی شفقت کو اجاگر کرنا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر وہ اتھینٹک بات، ہر وہ مدلل بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، عوام الناس کے سامنے لایا جائے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صرف محبت رسول اور ادب رسول سے ہی ہماری نجات ہے، ہماری بقا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی وجہ ہماری سرخروئی کی ہے تو وہ صرف اور صرف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، آپ سرکار کا ادب، آپ سرکار کی محبت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو بنیاد رکھی ہے وہ محبت پہ رکھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو سب نے کر دیا۔ یہ اکثر ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ پھر ابلیس کو نکال دیا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام ایک دن آرام فرما رہے ہیں، تو اس پسلی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل لڑکی کو پیدا کیا جس کا نام ہماری ماں ہے، حوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے پہلو میں ایک حسین و جمیل لڑکی موجود ہے، تو آدم علیہ السلام ہاتھ لگانے لگے حضرت حوا کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم پہلے حق مہر ادا کر، جب آپ حق مہر ادا کریں گے اس وقت یہ لڑکی، یہ بی بی آپ پہ حلال ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ میں کیا حق مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم میرے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 10 دفعہ درود و سلام پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام پیش کیا تو حضرت حوا حلال ہوئی۔ پھر اس کے بعد پہلا پارہ پڑھ لیں قرآن پاک کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی جہاں چاہے سیر کرو جنت میں، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے مرضی کھاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تمہیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ اب آدم علیہ السلام منع ہو گئے جب اللہ نے منع کر دیا۔ ابلیس کو اس بات کا غصہ تھا کہ مجھے آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، فرشتوں کا استاد۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ گیا ابلیس، اور کہنے لگا، آدم تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے تجھے اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ اللہ تعالیٰ کا پروگرام یہ ہے کہ جو بندہ اس درخت کا پھل کھا لے گا اس سے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا،
اور اس بات پہ ابلیس نے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم، اللہ کا پلان، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی، اللہ کی جو پروگرام ہے وہ یہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو نکلو جنت سے۔ سری لنکا کی سرزمین پہ آدم علیہ السلام کو اتار دیا، اور جدہ جو آج سعودی عرب جدہ ہے وہاں پہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد اب دونوں میاں بیوی جدا ہو گئے، آدم علیہ السلام سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ۔ اسی لیے اس کو جدہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری دادی، ہماری ماں، جدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دادی کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا تھا۔ اب رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، تو ہم پہ رحم کر، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی کا عالم بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، یہ نبی کا عالم ہے۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب عطا نہیں فرمایا۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام ایک عجیب سی دعا مانگتے ہیں، بلکہ عجیب تر دعا مانگتے ہیں۔ کیا؟ اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الہی بحرمت نام محمد ہمیں معاف کر دے۔ اب 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی بات کا کوئی رپلائی نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زبان سے اپنے محبوب پاک کا نام سنا تو فرمایا جبریل دوڑ کے جا اور جا کر آدم سے پوچھ کیف عرفت محمد، اے آدم یہ محمد کون ہے، تو کیسے پہچانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آدم علیہ السلام نے جب جبریل سے یہ بات سنی کہ اللہ پوچھ رہا ہے کیف عرفت محمد، ابھی تو ان کو میں نے تخلیق نہیں کیا، تو کس طرح پہچانتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کا حضرات جواب سنیے۔ آپ نے ایسے اپنا مبارک چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ جب تو نے میرے پتلے میں روح ڈالی، میں نے سب سے پہلے سجدہ تیری بارگاہ میں کیا، رفعت راسی، جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا میں نے عرش کی جانب دیکھا، مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ اس وقت میں نے سوچا کہ یہ کون ہے اتنی مبارک اور اتنی اللہ کے قریب ہستی جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا۔ یا اللہ اسی پاک نام مصطفیٰ، نام محمد الرسول اللہ کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کائنات کی بنیاد محبت پہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور محبت کس سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اکثر یہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں علماء کرام سے، اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت السماوات، اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا میں آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الارضین، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا میں زمینیں نہ بناتا، لولاہ لما خلقتک یا آدم، اگر محمد نہ ہوتے اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، ولا اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی کبھی ظاہر نہ کرتا اگر میں نے کملی والے کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ تو اب مجھے بتائیے اس کائنات کی بنیاد کیا ہے؟ اس کائنات کی بنیاد ہے نور مصطفیٰ، اس کائنات کی بنیاد ہے عشق مصطفیٰ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خاکی و نوری نہاد، خاکی ہیں ہم خاک کے بنے ہوئے نا، ہماری بنیاد نور مصطفیٰ ہے۔ پھر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم سے خود پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے خبر دیجئے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یا جابر اول ما خلق اللہ نوری والخلاق من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سرکار کا بے لوث عشق، سرکار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پوری گفتگو کے دوران اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف میرے منہ سے نکلی ہو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔